ابھی خطاب کا آغاز ہوگا دکتور العلام عتیق الرحمن حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کی بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، یا سبحان اللہ کہہ دو۔ جی آپ نے مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ سعادت ہے۔ اس سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک لمبا عرصہ درس حدیث دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ مولانا محمد یونس بٹ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسند پر جامع سلفیہ کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ بھی شیخ محترم ارشاد فرماتے ہیں۔ بلا تعطل شیخ محترم اپنے درس حدیث اور قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، پھر ہم اس کو نچلوں سے نچلا یا نچلے طبقے میں اس کو پلٹا دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق علماء و مشائخ اور جامعہ کے فضلاء، معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء اور معزز سامعین، میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل میں مجھ جیسے ایک کم سن طالب علم کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کا یہ بابرکت پروگرام درس بخاری سے شروع ہوا اور اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ جامعہ کے فضلاء جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، یقیناً وہ بہت ہی زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے والدین بھی اور ان کے اساتذہ بھی اور اس جامعہ کی انتظامیہ بھی، جو اپنا وقت، اپنا مال ان طلباء کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اس ناحیے سے کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں مادیت پرستی کا دور ہے، ہر بندے کو پیسے کا ہوس ہے، لالچ ہے، اور مہنگائی بھی اپنے پورے عروج کے اوپر ہے۔ ایسے میں ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اسے کوئی ایسا روزگار میسر آ جائے جہاں سے اچھی خاصی دولت جو ہے وہ جمع ہو جائے، لیکن اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں
جو اس کے دین کو تھامے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اور ابھی شیخ محترم امیر محترم درس فرما رہے تھے اور اس میں یہ حدیث بیان کی تھی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها. اللہ کریم ان لوگوں کے چہروں کو، وجوہ کو تر و تازہ رکھے، ان کا نام بلند کر دے، ان کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں بلندیاں عطا کر دے. جو لوگ میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور پھر اسے آگے پہنچاتے ہیں، یہ انتہائی بابرکت کام ہے. جتنے بھی لوگ اس میں شرکت کرنے والے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ کریم ان تمام بزرگوں کی، ساتھیوں کی، دوستوں کی، مربین کی اور پڑھنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں اور جہود میں برکت نصیب فرما دے اور ان کی دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرما دے اور اپنے دین کے لیے جیسے پہلے بھی چنا ہے باقی زندگی میں بھی چن لے اور ان سے اپنے دین کا خوب جو ہے وہ کام لے. اللہ کریم رزق میں بھی اور اولاد میں بھی اور گھر بار میں بھی سب چیزوں میں برکت نصیب فرما دے. احباب گرامی، میری گفتگو کا عنوان علم ہی کے بارے میں ہے، انسان ہی کے بارے میں ہے. 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلی بات تو سورہ 3 کی چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اسی کے حوالے سے بات کروں گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں، میں نے انسان کو بڑی اچھی شکل میں پیدا کیا. اور یہ بات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عام انداز اختیار نہیں کیا بلکہ پہلے قسمیں اٹھائی ہیں. والتین، مجھے تین کی قسم ہے. والزیتون، مجھے زیتون کی قسم ہے. وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم ہے. وہذا البلد الامین، اور اس مکہ مکرمہ امن والے شہر کی جو ہے وہ مجھے قسم ہے. 4 قسمیں اٹھائی. مجھے انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے اور مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہے. اللہ کریم آپ کیوں قسمیں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے آنے والی جو بات ہے بڑی عظیم ہے. میں رب ہو کر ان 4 چیزوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے انسان کو بڑا عمدہ پیدا کیا، بڑا بہترین پیدا کیا، بڑا خوبصورت پیدا کیا. آپ خود بھی جانتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کائنات میں بڑی مخلوقات ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، طرح طرح کے حشرات ہیں، پرندے ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں. لیکن اللہ کریم نے جو حسن اور خوبصورتی انسان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی. اور ان میں سے سب سے زیادہ ممتاز کرنے والی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. شیر، چیتا، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا، خچر اور طرح طرح کے جانور بہت بڑی قوت والے بھی ہیں، بہت بڑی جسامت والے بھی ہیں، بڑے پھرتیلے بھی ہیں اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں. لیکن کسی کے پاس بھی انسان جیسی عقل نامی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور یہ عقل کتنی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دنیا میں اگر پرانے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، ائمہ دین جو پیدل سفر کیا کرتے تھے اور درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، وہ لوگ اگر آج کے زمانے میں اچانک پیدا کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے حیرانی کے اندر جو ہے وہ غش کھا کر جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے کہ یہ دنیا ہے، انسان نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے کہ انسان ہوائی جہاز کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چند گھنٹوں میں جو ہے وہ سفر کر کے پہنچ جاتا ہے جہاں پہ مہینے نہیں بلکہ کئی سال جو ہے وہ بسا اوقات لگ سکتے تھے. اور انسان ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے
انسان مشرق کے اندر بیٹھا ہوا مغرب میں بیٹھنے والے انسان کے ساتھ جو ہے وہ بالمشافہ گفتگو کرتا ہے اور اس کی شکل و صورت بھی دیکھتا ہے اور اس کو حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے. اور ترقی کا تو کتنا ہی عجیب و غریب عالم ہے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر دی ہیں کہ سائنسدان جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ چاند کے اوپر بسیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے سیارے پہنچ چکے ہیں اور ہم نے زمین کا جائزہ لے لیا, چاند کی زمین کیسی ہے, اور وہاں پہ ہم چیزوں کو دریافت کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ زندگی ممکن بنائی جا سکے. یہ انسان کی عقل کے کرشمے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پنکھے ہی نہیں, لائٹیں نہیں, بلکہ اے سی, اور بہترین ٹھنڈک اور بہترین گرمی, گرم موسم میں ٹھنڈک اور ٹھنڈے موسم میں گرمی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اسی کی بدولت یہ ساری چیزیں اس کے سامنے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت میں اور بڑے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا, بڑے خوبصورت قالب میں پیدا کیا, لیکن اس کی اچھائی یہ دنیا کی انجینئرنگ میں نہیں ہے, دنیا کی مکینکی میں نہیں ہے. یہ تو دنیا کی ضروریات ہیں, لینا چاہتا لے لے, نہیں لینا چاہتا نہ لے. پہلے کتنی ہی صدیوں کے لوگ دنیا میں آئے اور ان تمام نعمتوں سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. کیا ان کی زندگیاں نہیں بیتی؟ کیا زندگیوں میں انہوں نے سکون حاصل نہ کیا؟ کیا ان کو دنیا میں راحتیں نہیں ملی ہیں؟ بلکہ ہو سکتا ہے, بلکہ یقینی بات ہے کہ آج کے انسان سے پہلے زمانے میں لوگوں کو راحت جو تھی وہ زیادہ موجود تھی, سہولتیں کم موجود تھیں, لیکن راحت اور سکون جو ہے وہ پہلے سے آج کی بنسبت زیادہ موجود تھا. اس لیے یہ دنیا کی ترقی, یہ مال و دولت اور یہ دنیا کی آسائشیں, یہ ساری کی ساری دنیا کی ضرورتیں ہیں. اگر کوئی لینا چاہتا لے لے, کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے. اصل چیز کیا تھی؟ اس عقل کو انسان جو ہے وہ استعمال کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس کو بہترین بنایا تھا وہ یہی تھا کہ اس عقل کو استعمال کرتا, اور استعمال کر کے کیا کرتا؟ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرتا. یہ مجھے اللہ نے عقل دی ہے, یہ میں نے جہاز بنا دیا. وہ اپنا ہی وزن نہیں اٹھاتا, ساتھ میں بہت سارے لوگوں کا ٹنوں وزن اٹھا کر, سامان کا وزن اٹھا کر جو ہے وہ فضا میں بلندی پہ اڑتا ہے, اور جب میں اشارہ کرتا ہوں تو وہ نیچے آ جاتا ہے, جیسے اشارہ کرتا ہوں وہ دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے. یہ عقل کس نے عطا کی ہے؟ اس مالک کو پہچاننے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس کہ آج کی دنیا کا عقل مند انسان آج بھی جہالت کے جو ہے وہ دبیز پردے جو ہے وہ انسان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. باوجود اتنی زیادہ ترقی ہونے کے عقل جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. یہ عقل جس کے ذریعے سے انسان چاند کے اوپر پہنچ رہا ہے اور سورج کو جو ہے وہ اپنے لیے مسخر کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے, وہ انسان جب مالک کو پہچاننے کی باری آتی ہے. مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں موجود تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے مجھے وہاں پر لے کے گئے, تو وہاں پہ ہمارے اقارب رشتہ دار جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے. ملتان سے ایک عورت بھی ملنے کے لیے آئے. بات چیت چلتی رہی. ایک بات میں اس نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں لوگوں کی حیثیت کیا ہے, ان کے کرتوت کیا ہے, ان کی کاریگری جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بارے میں وہ ذکر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ انسان چلا جا رہا تھا صحرا میں, ایک جگہ پہ اس کو قضائے حاجت محسوس ہوئی, تو اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کوئی بندہ نہیں, وہاں پہ بیٹھا اور پیشاب کر دیا. پیشاب کرنے کے بعد اٹھا, اس نے کہا چلو گزرگاہ ہے, تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کے اوپر ڈال. پیچھے دور سے کوئی بندہ گزر رہا تھا, دیکھ رہا تھا, وہ بھی وہاں سے پہنچا. اسے نہیں معلوم کہ اس نے وہاں پہ پیشاب کیا. یہ میں نے خود سنا ہے اس عورت کی زبان سے, یعنی کسی کی سنائی ہوئی بات نہیں, میں نے خود سنی. وہ پیچھے والا بندہ وہ جب اس جگہ پہ پہنچا, اس نے دیکھا یہاں پہ بندہ کوئی بیٹھا تھا اور اس نے جو ہے اس کے اوپر مٹی ڈالی تھی. وہ بھی آیا, اس نے بھی تھوڑی سی مٹی اٹھائی, اس کے اوپر بھی ڈال. تیسرا بندہ دیکھا, اس نے دیکھا ڈھیری بنی ہوئی ہے, اس نے تھوڑی سی مٹی اور ڈال, وہ ڈھیری اور بڑی بن گئی. چوتھا بندہ آیا تو وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہاں پہ کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، اور اس کی خوبصورتی یہی تھی کہ اپنی عقل کو استعمال کرتا اور اپنی عقل کے ذریعے اپنے رب کی پہچان کرتا۔ یہ چاند کے اوپر پہنچ گیا، اس نے جہاز بنا لیا، اس نے موبائل بنا لیا، اس نے اسپیکر بنا لی، اس نے لائٹیں بنا لی، اس نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا، لیکن جب اپنے مالک کو پہچاننے کی باری آئی تو اس کو مٹی کے ڈھیری میں اپنا مالک جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ نظر آنے لگا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں نے اس کو نچلوں سے نچلا کر دیا اور اس کے جہنم کے گڑھوں میں سب سے نچلے درجے میں جو ہے وہ میں نے اس کو پھینک دیا۔ یہ اپنی عقل کے اعتبار سے سب سے ممتاز تھا، لیکن جب اپنی عقل کو ہی اس نے ایسے غلط کام کے لیے انتخاب کیا جس کے لیے میں نے عقل اس کو دی تھی کہ اپنے مالک کو پہچانتا، غور کرتا، انسان دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے بہترین وجود عطا کیا ہے، یہ وجود کیسے بنا؟ پانی کا ایک قطرہ ہے، پھر اس کے ذریعے سے خون کا ایک جمع ہوا ٹکڑا کیسے بن جاتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا کیسے بن جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں کیسے پیوست ہو جاتی ہیں، پھر اس میں جسم کے اندر نالیاں چلنے والی جو ہے وہ جس کے اندر خون رواں دواں رہتا ہے، کھانے کی نالی علیحدہ ہے، ہوا کی نالی علیحدہ ہے، خون کی نالی جو ہے وہ علیحدہ ہے، پھر دل بنا دیا جو 24 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے، ساری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، انسان کی پوری زندگی جب تک اللہ نے زندگی دے رکھی ہے یہ ایک ایسا پرزہ ہے جو کسی لمحے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں کرتا۔ دنیا کی کون سی مشینری ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے؟ کوئی مشینری ایسی نہیں، 2-3 دن پنکھا چلا دیجئے، دوسرے دن جو ہے یہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے، حقیر قطرے سے، کہاں پہ یہ پمپ کرنے والا خوبصورت دل جو مسلسل دھڑکتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کو سپلائی مہیا جو ہے وہ کرتا ہے، وہ لگا دیا۔ کہا اس پہ غور تو کر سکے، چلیے تو اپنی آنکھوں پہ غور کر لے، تھوڑا سا عقل کو استعمال تو کر۔ نہیں تجھے سمجھ آتی، کسی نابینے کو اپنے سامنے بٹھا لے، نابینے کو دیکھ، تیرے درمیان اور اس نابینے کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو صرف اتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے فلاں بندے کو تو اللہ نے بلڈنگ دے دی، کوٹھی دے دی اور کار دے دی اور پیسہ دے دیا، مجھے کیا دیا؟ میری قسمت میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ انسان بڑی آسانی سے جو ہے وہ جملہ بول دیتا ہے، مجھے اللہ نے کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا تو اس کو سامنے بٹھا، اس سے صرف اتنا پوچھ لے، اے اللہ کے بندے یہ تیرے پاس آنکھوں کا ڈیلا جو نہیں موجود نہیں ہے یہ کہاں سے ملتا ہے؟ کتنے کا ملتا ہے؟ اس سے پوچھ اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو ساری دنیا جہان کی دولتیں ڈالر ریال خرچ کر لے، دنیا کی کسی لیبارٹری سے اس طرح سا ایک ڈیلا بنا کر جو ہے وہ خرید نہیں سکتا۔ یہ میں نے تجھے بغیر مانگنے کے عطا کیا۔ اس مالک کو پہچان جس نے یہ آنکھیں بنائی ہیں اور تجھے جو ہے وہ عطا کی ہیں۔ یہ چیز کس چیز سے پتہ چلتی ہے؟ یہ عقل کیسے اپنے مالک کو پہچان سکتی ہے؟ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث جو ہے وہ عطا فرمایا۔ لوگوں اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو آؤ، میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو جو ہے وہ کتابیں دی ہیں، کلام الہی سے نوازا ہے۔ اس کلام الہی کو پڑھو۔ آج دنیا میں کلام الہی پڑھنے والی تعداد دنیا میں بہت تھوڑی ہے، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، صرف مسلمانوں کی بات کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت زیادہ رجحان ہے، قرائے کرام بہت زیادہ ہیں، شعبہ حفظ کے مدارس بہت زیادہ ہیں، بچے بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان قرآن مجید جاننے والے آٹے میں نمک کے برابر۔ کتنے ہی لوگ قرآن پڑھنا نہیں آتے، کتنے ہی لوگ، اور جنہیں پڑھنا آتا ہے انہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ صحیح پڑھنا آتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید میں ہے کیا، انہیں پتہ ہی نہیں قرآن مجید میں ہے کیا۔ سیدھی سی مثال ہے، قرآن مجید رمضان المبارک کی طاق راتوں میں، بلکہ تمام راتوں میں ہم پورا قرآن مجید سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں تراویح سنتے ہوئے، قرآن مجید سنتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں؟
میں بھی اور آپ بھی آپس میں اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں، کتنے ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن سنتے ہوئے رونا آتا ہے، دل اور دماغ اور جسم کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم کے کپکپی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے کوئی ایسے بندے؟ اونگ ضرور آتی ہوگی۔ آج تو قاری صاحب نے تھکائی ڈالا، آج تو پتہ نہیں قاری صاحب نے اتنا لمبا کیا کر دیا، پہلے بھی پارا پڑھتے تھے، آج کا پارا تو ٹائم زیادہ ہی لگ گیا، بس ہو گئی۔ کبھی تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کی اور سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی، آل عمران پڑھ ڈالی، سورہ نساء پڑھ ڈالی، 3 سورتیں 5 ساڑھے 5 پارے تقریباً ایک رکعت میں پڑھ ڈالے آپ نے۔ یہ نعت تو بڑی پڑھنی آتی ہے، مسلے تے کھلوتے ہیں پیر سو جاون امامت ایہو جئی ہوئے، میں بڑی نعت پڑھتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، عشق کا لفظ بھی بولتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، مجھے بڑا عشق ہے۔ کیا عشق ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ ایسا قرآن میں بھی پڑھوں جس میں آپ کے پاؤں جیسے سوج جاتے تھے میرے پاؤں بھی سوج جائیں؟ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبر اور پڑھنے کے لیے نازل کیا، یہ لپیٹ کر سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ جب قسم اٹھانی ہو 10 روپے کے لیے تو اس کو لے آؤ، نعوذ باللہ من ذالک، کھانے پہ ختم پڑھنا ہو تو پھر لے آؤ، مردے بخشوانے ہو تو اس کو لے آؤ، 5000 والا یا 10,000 والا، کتنے والا قرآن چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن مجید تدبر کے لیے نازل کیا گیا، فلا یتدبرون القرآن، لوگوں قرآن میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کو سمجھ کے پڑھو۔ وہ صحابی جسم میں تیر لگتا ہے، جسم تیر نکال کے پھینک دیتا ہے، دوسرا لگتا ہے نکال دیا، تیسرا لگتا ہے نکال دیا، نماز جاری رکھی، ختم کی، جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ بعد میں دوسرا ساتھی پوچھتا ہے تو نے پہلے مجھے کیوں نہیں جگایا، اتنی بری حالت ہے تیری، پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا قرآن مجید کی ایک سورہ کہف میں نے شروع کر رکھی تھی، اسے ختم کرنے سے پہلے میرا جی نہیں چاہا میں نماز کو ختم کر دوں۔ کیا ایسی کیفیت، اس کا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں، ہم اس حدیث کو بیان تو کر سکتے ہیں لیکن تصور نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے تدبر کے لیے نازل کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا بہترین پیدا کیا ہے، اور یہ بہترین اس وقت بنے گا جب یہ اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتا ہے۔ دوسری آیت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، لوگوں انسان کو بڑا بہترین پیدا کیا، لیکن یہ بہترین تب بنے گا جب یہ اللہ کی بولی کو اپنی بولی بنا لے، اللہ کی دعوت کو اپنی دعوت بنا لے، اللہ کے دین کو اپنا دین بنا لے، اللہ کی باتوں کو اپنی بات بنا لے، اسے پڑھے سمجھے اور سمجھ کر لوگوں کو جو ہے وہ آئے دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کائنات میں اس سے زیادہ بہترین انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، مبارکبادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا۔ لوگ اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں، اپنی کوٹھی پہ ناز کرتے ہیں، اپنے عہدے پہ ناز کرتے ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، گزر گئی، ختم ہو گئی جو پیچھے لوگوں نے حاصل کی تھی، آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ قارون، کون جانتا ہے قارون؟ حامان، شداد، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، کون جانتا ہے؟ کبھی تاریخ میں ان کا ذکر آتا ہے تو لوگ نام لے دیتے ہیں، اور وہ بھی اچھے الفاظ کے ساتھ ان کا نام نہیں لیتے، بری مثال بیان کرنی تو ان کا نام لے دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا لوگوں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے چنیدہ لوگ ہیں، صفوت خلق اللہ، اولیاء اللہ، کائنات میں اگر سب سے بہترین لوگ ہیں تو یہی لوگ ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں جو ہے وہ بلند کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ بہترین کائنات میں کوئی انسان نہیں۔ بس ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، طلبہ جو پڑھتے رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اہل علم بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور عامت الناس بھی اس کو سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے والی بات ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ،
حتى الحيتان في جوف الماء وحتى النمل في جوهرها. عالم دین پڑھنے والا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لوگوں میں نے انسان کو بہترین بنایا تاکہ اپنی عقل کو کس کام کے لیے استعمال کرے. دنیا کے کاموں کے لیے کرنا تو کر لے، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ باقی چیزیں رہنے والی ہیں، ساتھ جانے والی یہ چیزیں ہیں. لوگوں، جو عالم ہے، دیندار ہے، علم سے تعلق جوڑنے والا ہے، علم پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے. آسمان کی مخلوق، ذرا غور کیجئے گا، حدیث سن رکھی ہے لیکن الفاظ پہ غور کیجئے گا. آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندروں کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر چیونٹیاں، یہ ساری کی ساری ایک عالم کے لیے بخشش اور رحمت کی جو ہے وہ دعا کرتی ہیں. آسمانوں کی مخلوق، فرشتے سارے کے سارے، زمین کی مخلوق اور خشکی کے جانور اور تری کے جانور، سارے کے سارے ہی بخشش اور مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. کیوں دعا کرتے ہیں؟ ذرا اس پہ غور کیجئے. کیا خیال ہے اگر ایک مچھلی اور ایک چیونٹی کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو کیا خیال ہے وہ خود دعا کرتی ہوگی؟ جبریل فرشتہ علیہ السلام، میکائیل اور دوسرے فرشتے سارے کے سارے عالم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا خیال ہے یہ اپنی مرضی سے دعائیں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل سے کہا، جبریل امین آپ جب آتے ہو تو دل کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہمارا دل اور ذہن اور قلب جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہو، بڑی خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذرا جلدی جلدی آ جایا کرو، ملاقاتیں ذرا زیادہ ہو جایا کریں؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں، جب حکم نہیں ہوتا تو ہم نہیں آ سکتے. وہ فرشتے جو اپنا معمولی سا ایک پر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتے ہیں، وہ فرشتے کسی کے لیے دعا اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ یہ تمام مخلوقات دعائیں اپنی مرضی سے نہیں کرتی. کس کی مرضی سے کرتی ہیں؟ اللہ کی مرضی سے. جب یہ مخلوقات اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے دعائیں کرتی ہیں تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اہل علم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو دعا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ خود مختار ہے، مالک الملک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فعال لما یرید ہے. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. وہ کہے یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو دولت دے دی، میں نے اس کو جنت دے دی، میں نے اس کو ساری نعمتیں دے دی، فرشتوں دے دو بھی اس کو، بات ختم ہو. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے نا ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کہے یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو انعامات دے دیے، فرشتوں یہ فلاں 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 چیزیں ساری اس بندے کو دے دو، ٹھیک ہے، مل گئی. یہ ساری مخلوقات سے دعا کروانے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے والا کہتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقات کو دعا کرنے کا حکم دے کے بتلانا یہ چاہتے ہیں، اے میری مخلوقات، اے میری کائنات کے لوگوں، سن لو، یہ میرا بندہ جو قال اللہ اور قال رسول پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، یہ میرا نام بلند کر رہا ہے اپنی ہمت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق. کبھی سو جاتا ہے، کبھی کھا لیتا ہے، کبھی پی لیتا ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگا لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ حدیث پڑھ لیتا ہے، کبھی پڑھا دیتا ہے، کبھی درس دے دیا، کبھی خطبہ دے دیا، باقی ٹائم اس کے دنیا میں گزرتے ہیں. لیکن جب کبھی اس کو موقع ملتا ہے یہ میرا نام بلند کرتا ہے اپنی ہمت کے مطابق. لو سنو، اس کی شان و شوکت اور اس کی عظمت کو میں اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ بلند کرتا ہوں. میں نے ساری مخلوقات کو حکم دے دیا اس بندے کا نام لو، میں نے فرشتوں کو حکم دے دیا اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرو، میں نے مچھلیوں کو حکم دے دیا اس کا نام لے کر دعا کرو، میں نے چیونٹیوں کو حکم دے دیا اس بندے کا نام لے کر دعا کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں جو دین پڑھنے والا بھی
قاری عثمان خالد صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی طالب علم کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ بی ایس سی کیا ہے، دنیا کی تعلیم پڑھی ہے، لیکن پھر بھی وہ مدرسے میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چن لیتا اسی کو چن لیتا ہے۔ ہر بندہ امام بخاری نہیں بنتا ہے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ آج ہر مدرسے میں ہر عالم کی زبان پہ امام بخاری رحمہ اللہ رحمہ اللہ رحمہ اللہ، اللہ اس بندے کی قبر پہ کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ کوئی ہمارا دین کا مدرسہ ایسا نہیں جہاں پہ طالب علم جو ہے وہ فارغ ہو جائے اور اس کو سند فراغت دے دی جائے اور اس نے صحیح بخاری کا درس نہ لیا۔ ہے کوئی مدرسہ ایسا کہ اس نے دین کی تعلیم حاصل کر لی اور اس کو سند فراغت دے دی لیکن اس نے بخاری پڑھی نہیں؟ وہ لوگ بھی مجبور ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ چاہے دورہ ہی کرواتے ہوں، بخاری کا دورہ کروا دیتے، پڑھو ضرور۔ ختم بخاری وہ بھی درس کرواتے ہیں۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی عظمت اور ان کی کتاب کی عظمت کے کیا کہنے، کہ آج جو ان کے فریق مخالف ہیں ان کے موقف کے مطابق بھی کوئی حدیث اگر صحیح بخاری کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بیان کرتے ہوئے اپنا سینہ جو ہے وہ فخر سے پھولا ہوا محسوس کرتا ہے۔ امام بخاری کا نام عزت سے نہیں لیتا، لیکن اپنے مسلک کی حدیث اگر صحیح بخاری میں آ جاتی ہے تو لوگوں کو ایڑیاں اٹھا اٹھا کر بیان کرتا ہے، لوگوں دیکھو ہمارا مسلک جو ہے وہ صحیح بخاری سے ثابت ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ اللہ نے عظمت عطا کی۔ یہ عظمت کیوں ملی؟ وہ بہت بڑے چودھری تھے، بہت بڑے لینڈ لارڈ تھے، دنیا کے بہت زیادہ ان کے پاس عہدے تھے، دنیاوی تعلیم ان کے پاس بہت زیادہ تھی؟ نہیں، ساری زندگی بھوک پیاس برداشت کر کے، مال و دولت قربان کر کے قال اللہ اور قال رسول کی حفاظت کو اپنا مشن جو ہے وہ بنایا اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر اللہ عمران چہرے کو تر و تازہ کر دیا اور ساری دنیا میں نام جو ہے وہ مشہور کر دیا اور رہتی دنیا تک نام کو زندہ کر دیا۔ نہ سابقہ لوگوں میں اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں میں ان کی مثال جو ہے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ تو یہ دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کا نتیجہ ہے کہ میرا بندہ اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ میرا نام بلند کرتا ہے۔ لوگوں میں کائنات کا خالق اپنی ہمت کے مطابق اس بندے کا نام بلند کروں۔ آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میرے لیے بھی سب سے پہلے اور ان میرے بھائیوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے جو فارغ ہونے والے ہیں اور اس کے بعد تمام سامعین کے لیے بہت عمدہ نصیحت ہے۔ اس حدیث کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی مجلس میں پہنچا، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے دیکھا آپ کے چہرے انور پر میری نظر پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذب، نظر دیکھتے ہی میں نے محسوس کر لیا کہ یہ ذات ایسی عظیم الشان ذات ہے کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، دیکھتے ہی پہچانا جاتا۔ پھر فرماتے ہیں جو سب سے پہلے میرے کانوں میں آپ کی گفتگو کے کلمات پڑے وہ آپ ایک بڑا عظیم درس دے رہے تھے جو سب کے لیے بڑا درس، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر ہے آپ فرما رہے تھے افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ، سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام پھیلاؤ۔ کس کو سلام کہو؟ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو۔ آپ دیکھ لیجئے جس کے پاس یہ کرسی آ جائے دنیا کی، دین کی نہیں، پیسہ مل جائے، تعلیم اعلیٰ ہو جائے، عہدہ بہت بڑا مل جائے، لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں،
سلوٹ کرتے ہیں. 20 لوگ قطار بنا کر کھڑے ہو جاتے اور سلوٹ کرتے ہیں, اور وہ سلام کا جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے, ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ انسانیت ہے, یہ عقل نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ انسان بہترین ہے جس نے اپنی عقل کو اس کام کے لیے استعمال کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. افشوا السلام. لوگوں جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ, اپنے جاننے والوں کو بھی اور نہ جاننے والوں کو بھی سلام کہو. سلام کہنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو جو ہے وہ پسند نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا کرتے تھے. چھوٹے بچوں کے پاس سے بھی گزرتے ان کو بھی سلام کہتے. اور آپ نے فرمایا اگر دو بندوں میں لڑائی ہو جائے وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, دونوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سلام کے ساتھ آغاز کرتا ہے. اس ٹکڑے کا, اس قطعے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اپنے اندر عاجزی پیدا کرو, انکساری پیدا کرو. اگر عاجزی اور انکساری نہیں ہے تو وہ انسان ہی نہیں ہے. تکبر کرنے والا انسان, وہ عالم ہو, وہ قاری ہو, وہ دولت مند ہو, وہ کرسی والا ہو, تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. فرمایا جو انسان تکبر کرتا ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا. اور تکبر کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اچھا لباس پہننا, ہر کسی کا جی چاہتا اچھا جوتا پہننا. میں نے فرمایا پہنو, اللہ بھی خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ تکبر آپ نے فرمایا غمط الناس, لوگوں کو جو ہے وہ حقیر جاننا, وبطر الحق, اور حق کا انکار کرنا, یہ تکبر ہے. صحیح بات آ گئی ہے انسان مانتا ہی نہیں. سچی بات آ جاتی ہے, طالب علم ہو, عالم دین ہو, قاری ہو, عامت الناس ہو, جہاں کہیں صحیح بات مل جائے اسے تسلیم کرو. میں نے بات کہی حضرت, میں نے غلط کہی ہے, ٹھیک ہے کوئی بات, غلطی ہوگی انسان, آپ نے بالکل صحیح کہا. حق بات کو فوراً تسلیم کر لو, یہ عاجزی ہے. اور غمط الناس, لوگوں کو حقیر جاننا, انسان دیکھے ہی نہیں, سلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, انسان کو انسان ہی نہ سمجھے. فرمایا یہ سب سے بڑا تکبر ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند. تو اس لیے افشوا السلام, سلام کو پھیلائیے, ہر بندے کو سلام کہیے. اس سے جو ہے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ, وقت ہوتا مجھے ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا ہے, کافی گزر گیا ہے, میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ آخری حدیث لائے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شیخ محترم نے بہت خوبصورت درس دیا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. باقی وقت تھوڑا ہوتا ہے, ساری باتیں جو ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی. یہ تو زندگی بیت جائے, جیسا کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ سمندروں کی سیاہی بن جائے اور درختوں کے قلم بن جائے, تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری حدیث ذکر کی, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑا خوبصورت اشارہ کیا, بڑی زبردست بات ہے, ذرا غور کیجئے. سبحان اللہ کا معنی ہے یا اللہ تو پاک ہے, یا اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں, کوئی نقص نہیں, مجھ میں اور میرے کام میں نقص ہی نقص ہے. یہ اشارہ کیا آخری ٹکڑا لا کر. لوگوں تم کہتے ہو میں نے بخاری لکھ دی, بہت بڑا مارکا مار دیا. لوگوں میں نے کوئی کام نہیں کیا, یا اللہ میرے کام میں عیب ہی عیب ہے, یا اللہ تو اکیلا ہی ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے عیب سے, ہر قسم کے نقص سے جو ہے وہ پاک. تیری ذات ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. وبحمدہ, یا اللہ جتنی بھی عظمت ہے, جتنی بھی شان و شوکت ہے صرف تیری ہے, اسی کے اوپر تیری حمد بیان کرتا. دنیا کے اندر جتنے کمالات ہیں وہ سارے کے سارے یا اللہ کمالات تیرے ہی ہیں, کسی کا کوئی کمال نہیں. یہ کتاب میں نے لکھی ہے تو یہ میرا کوئی کمال نہیں, یہ تو نے مجھے توفیق بخشی ہے تو میں نے لکھ دی. اگر توفیق نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ عاجزی کی طرف اشارہ کیا. آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ. لوگوں عاجزی پیدا کرو اور اپنی نعمتوں کو ساری کی ساری اللہ کے حوالے کرو, اللہ کی طرف سپرد کر دو. یا اللہ عقل دی تو تو نے دی, علم دیا تو تو نے دیا, مال دیا تو تو نے دیا, آواز دی تو تو نے دی. میرا کوئی کمال نہیں ہے. آج کتنے ہی ہیں
اگر عالم ہے معذرت کے ساتھ وہ اتراتا ہے اپنے علم کے اوپر، میں بہت بڑا عالم، قاری ہے تو میں بہت بڑا قاری، دنیا دار ہے تو یہ میں نے دنیا اپنی ذہانت سے کمائی، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سیدھی سی مثال ہے، لوگ یہ بیان کرتے ہیں کتنے ہی بندے ایسے ہوتے ہیں مٹی میں ہاتھ مارتے ہیں مٹی سونا بن جاتی، نہیں بیان کرتے یہ مثال، اور یہ مثال نہیں حقیقت ہے، مٹی میں ہاتھ مارتے وہ سونا بن جاتا ہے، اور کتنے ہی بندے ایسے ہیں سونے میں ہاتھ مارتے ہیں وہ مٹی بن جاتی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو ذہانت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، کسی کے ذہن کو کن ذہن بنایا تو اللہ نے بنایا، کسی کو مال دیا تو اللہ نے دیا، کسی کو نہیں دیا تو اللہ نے نہیں دیا۔ اس لیے اگر کوئی مل جائے تو اس کا شکر اللہ کا ادا کیجیے، اپنی طرف جو ہے اس کی نسبت نہ کیجیے۔ افشوا السلام، وہاں پہ بھی یہی توجیہ کی گئی، لوگوں عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو، تکبر نہ کرو، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق، بڑائی، عظمت، کبریائی صرف اور صرف اللہ کے شان شیان ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ نیچا رکھو۔ دوسری بات، افشوا السلام، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنی جیب سے پیسے نکالو۔ اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، رزق اللہ دینے والا ہے، اپنے پیسے لوگوں پہ خرچ کرو۔ تمام انسانوں کے لیے بڑی عمدہ نصیحت کی، لوگوں کو لوٹو نہیں، زہریں ملا کر کھانوں میں نہ دو، ہلدی میں، مرچ میں، نمک میں، چینی میں، گھی میں، دودھ میں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ کون ملاتا ہے؟ مسلمان کے لیے ملاوٹ کر کے زہر جو ہے اس کے حوالے کرتا اور پیسے اپنی تجوری میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں لالچ نہ کرو، دنیا کا لالچ نہ کرو، رزق اللہ کی ذات دینے والی، جس کو چاہتا بیش بہا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ محروم کر دیتا ہے۔ مانگنا تو اللہ سے مانگو، لیکن کیا کرو؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر حلال کے خرچ کرو، اس آدمی کی طرح جس نے کہا دیا بند کر دو، بیگم تم بھوکی رہ لینا، بچوں کو بھوکا سلا دو، پیٹ بھر کے اللہ کے مہمان کو کھانا کھلا دیا، رات کی تاریکی میں لائٹ بند کر کے کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر اس معاملے کو روشن کر دیا، رہتی دنیا تک اس بندے کو نمونہ بنا دیا۔ لوگوں یہ میرے بندے ہیں، اس طرح کے بن جاؤ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دنیا گزارنی ہے تو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بھائیوں کا پیٹ پالو، یہ انسانیت، یہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں سکھلاتا ہے، دنیا کا دین نہیں سکھلاتا۔ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، کچھ یاد آ جاتی ہے۔ رات ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں پڑھا لکھا انسان، کی لیس گاڑیاں جن کی چابی نہیں ہوتی، کمپیوٹرائز گاڑیاں جن کو کوئی کھول نہیں سکتا، انتہائی مہارت رکھنے والا، کمپیوٹر کا بہت بڑا ماہر، وہ گاڑیاں چوری کرتا، پکڑا گیا۔ اس نے ڈیوائسیں خرید رکھی ہیں، اپنی ذہانت کو اور اپنی فطانت کو اور اپنے علم کو دنیا کا مال چوری کرنے کے اوپر لگا رہا ہے۔ یہ دنیا کے علوم و فنون انسان کو انسان بننے کا درس نہیں دیتے۔ لوگوں یہ قال اللہ اور قال رسول جو ہے لوگوں کو انسان بننے کا درس دیتے۔ اطعموا الطعام، لوگوں خود بھوکے رہ لو، اپنے بھائیوں کا پیٹ پال دو، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن جنت تمہیں وارث بنا دیا جائے گا۔ وصل الارحام، تیسری بات، صلہ رحمی کرو، رشتے ناطے کو جوڑو، آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے بھائیوں سے بھی گزارش، خاص طور پہ علماء سے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، نفرت کا بیج نہ ڈالو، ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی تکلیف پہنچے، کسی کو دکھ پہنچے۔ کوئی ایک دفعہ ٹوٹ کر چلا گیا تو ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ واپس نہ آئے۔ جوڑنے کی کوشش کرو، ایک بندہ بھی آپ کے کہنے سے جڑ گیا آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس آدمی کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، زندگی گزارنے کو جی چاہتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں سب کو مسجد نبوی جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مسجد میں کپڑا اٹھاتا ہے، آ کر پیشاب کر جائے، صحابہ کرام بھاگے، پکڑ لو اس کو، جو اس کی مرمت کر سکتے کر۔
قریب پہنچے تو آپ نے اشارہ کر دیا ٹھہر جائیے ٹھہر جائیے. کیا ہوا؟ پیشاب کرنے دو. کر لیا. فرمایا ڈول لاؤ پانی کا گرا دو. گرا دیا. اس اللہ کے بندے کو بلا لیا. اللہ کے بندے واش روم کرنا چاہیے، آتا ہے انسان کو، اس کے لیے مخصوص جگہ ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. یہاں پہ ایسے کام نہیں کیے جاتے. اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا. پر رحم فرما، دوسرے کسی انسان پہ رحم نہ کرنا. بات آپ نے بھی سمجھائی ہے، اسے منع کیا کہ تو نے یہ غلط کام کیا، لیکن انداز کتنا خوبصورت، کتنا پیارا. صحابہ سے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. لوگوں تمہیں تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، آسانی کرنے والا بنا کر. لوگوں پہ آسانی کر، لوگوں کو آپس میں جوڑو. آپ نے جوڑا، وہ جڑ گیا. اگر آج کے دن وہ مسجد سے بھاگ جاتا، اس کی پٹائی ہو جاتی، شاید وہ ساری زندگی دوبارہ مسجد میں قریب نہ آتا. اطعموا الطعام وصلوا الارحام. لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ، صلہ رحمی بھی کرو، لوگوں کو جوڑو، رشتہ داری کو بھی جوڑو، دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرو. یہ اہم مشن ہے. جو انسان اس مشن پہ چل نکلتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، دنیا بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اللہ تو پھر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہی دیکھتا ہے. اور آخری بات، وصلوا باللیل والناس نیام. لوگوں رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں. یہ میرے لیے بھی سب سے پہلے نصیحت ہے، بہت ضروری ہے، ان بھائیوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے. رات کو اٹھ کے نماز پڑھو، تہجد کی نماز. 5 نمازیں تو پڑھنی. مولوی صاحب 5 تو پڑھی نہیں جاتی، تہجد کیسے پڑھنی؟ کہا پڑھو. اس لیے پڑھنی ہے، اس مالک کے ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں. اس مالک کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہم تو ساری زندگی دن اور رات سجدے میں پڑے رہے، اس کی ایک ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اس نے ہمیں انسان ہی بنایا، جانور بنا دیتا، ڈنگر بنا دیتا، کون کسی کو بھی بگاڑ سکتا. وہ ہمیں کچھ سے کچھ بنا دیتا، ہم کوئی کچھ نہیں کر سکتے. جتنی نعمتیں، جتنے احسانات، جتنے انعامات کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ سارے کے سارے اللہ کے. اس مالک کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، سید الاولین والآخرین بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، آپ کیوں لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ نمازیں تو ہم کو پڑھنی چاہیے. آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکور. جس اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے، مجھے نوازا، نبی بنایا، انسانوں میں سے سب سے بہترین بنایا، جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام نبی اور ان کی امتیں میرے پیچھے ہوں گی. جس اللہ نے میرے اوپر اتنے اعزازات اور اتنے انعامات سے مجھے نوازا ہے، مجھے اس کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے مالک کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ سجدہ کرنا، لمبے سجدہ کرنا، لمبا قیام کرنا، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا ہے. زیادہ نہ پڑھیے، 2 رکعتیں پڑھی، ضرور پڑھی. فجر سے پہلے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 5 منٹ میں وضو کر لی، 10 منٹ میں وضو کر لیے، 5 منٹ مل جائے 5 منٹ میں 2 سجدے دے لیجیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہے. جو ابھی یہ نہیں کرتا گویا کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. اس لیے یہ سب کے لیے گزارش ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کیجیے، رات کو اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھیے. آپ نے فرمایا آخر میں تدخل الجنت بسلام. تم جو ہے یہ کام کر لو، امن و سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بھائیو، میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان بڑا بہترین ہے، لیکن تب بہترین ہے جب اپنی عقل کو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، فکر آخرت کے بارے میں استعمال کرتا ہے اور اپنی زندگی کو قال اللہ اور قال رسول کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے، اس سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں. اور اگر انسان نے اپنی عقل کو ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، اس سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم اس کو نچلوں سے نچلا کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو اس نے ہمارے اوپر انعامات کیے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جن بھائیوں نے دین پڑھا ہے ان کو بھی، اور جنہوں نے پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے.
جن اساتذہ نے دن رات محنتیں کر کے بچوں کی تربیت کی ہے، حدیث کا درس دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور ان اصحاب خیر کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے جنہوں نے اپنا مال اور اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کیا اور دین کی آبیاری کی ہے۔ اللہ کریم انہیں مزید خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے گزارش ہے کہ اس دین کے ساتھ جڑ جائیے، اس کے ساتھ لگ جائیے، جتنا بھی وقت، جتنا بھی ٹائم، جتنا بھی مال دے سکتے ہیں اس دین کے ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کام جو ہے وہ اپنے دربار میں جو ہے وہ مقبول و منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے آج کی مجلس کے آخری جو خطیب، جو وائز ہمارے بزرگ مولانا عبدالرشید شیخ الحدیث مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، وہ آج تشریف نہیں لائے۔ آج ان سے جو بات ہوئی، انتہائی طبیعت خراب تھی۔ آپ جانتے ہیں ان کی عمر کافی ہے، 92 سال عمر ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ ہمارا پروگرام مختصر سا ہے، آپ ضرور آئیے، ہم نے احباب سے آپ کو اطلاع دی ہے۔ فرمانے لگے کہ میرا بلڈ پریشر وغیرہ کو جو مسائل تھے اتنے زیادہ ہیں، اب آپ کے پاس اختیار ہے، حکم کرتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں، اور اگر اجازت دے دیں تو میرے لیے یہ زیادہ سہولت ہے۔ حاضرین کرام، میری ایسی تربیت نہیں ہوئی کہ اپنے چند گھنٹوں کے پروگرام کے لیے اپنے بزرگ کو تکلیف دوں۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ تشریف نہ لائیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت سے نوازے۔ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، انشاءاللہ العزیز انہوں نے ہمارے لیے بہت سی دعائیں کی، اور انشاءاللہ وہ کریں گے بھی۔ شاید ایسا رویہ کم ہی ہوتا ہے اس ممبر پر یا اس اسٹیج پر کھڑے ہوئے لوگوں کا، کیونکہ لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے۔ ہمارے اس ادارے میں ہم نے یہ ماحول نہیں بنایا، ہم نے یہاں نعروں سے نکل کر سمجھنے سمجھانے کا، قرآن و حدیث کی تعلیم و تبلیغ کا، ابلاغ کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے اس پورے علاقے میں، شیخو پورہ کے گرد و نواح سے وابستہ اور یہ شیخو پورہ کے بھی علاقے میں شاید ایسا ماحول نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسہ یا تقریب اسے کہتے ہیں جس میں بہت شور و غل ہو۔ میں بڑے ادب سے ہر سال یہی کہتا ہوں، اصل بات ہے جو آپ کے دل میں اتر جائے، اصل بات اپنی ذات کی اصلاح کی ہے۔ مختصر وقت میں اتنا سنیے جس کو ہضم کر سکیں، جس پر عمل کر سکیں۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادا کرتا ہوں ہمارے اسٹیج کی زینت بننے والے بہت سے کبار علماء کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ادارے سے ان کی نسبت ہے، تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور بہت سے ایسے علماء جو ہماری دعوت پر اس لیے آئے کہ انہوں نے میرے والد گرامی حضرت حافظ محمد خالد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اس ادارے میں انہوں نے شب و روز بسر کیے تھے۔ آپ کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی اس نسبت کو جو حضرت شیخ القرآن سے ہے کہ ان کے ادارے میں پڑھے ہیں، بلا شبہ قیامت کے دن بھی اس کا پاس کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ نسبتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور یہ نسبتیں بلا شبہ اس مقام پر پتہ چلے گا جہاں پر اعمال تولے جائیں گے۔ ان نسبتوں کا کتنا فائدہ ہے، کتنا نفع ہے جو دین کی نسبتیں ہیں۔ میں ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں جو اس ادارے کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم جوابی طور پر شکریہ کے علاوہ اور دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہماری کھیپ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے آپ کے دیے ہوئی امانتوں کو کہاں صرف کیا؟ آپ کے سامنے ہمارے بیٹے موجود ہیں، اس سے پہلے کا بیچ موجود ہے، اور آئندہ 7 سالہ جو درس نظامی پڑھنے والے اور حفظ القرآن کرنے والے، سائنسی علوم پڑھنے والے اور عصری علوم پڑھنے والے طلبہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ معزز احباب گرامی، ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، میرے شیخ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے جامعہ میں اس سال جو سالانہ امتحان ہوا ہے
میں اس کی کچھ تفصیل اور ہمارے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں بچے ان کو آپ کے سامنے پیش کر کے انعام دلوانا چاہتا ہوں۔ جامعہ میں ہم نے 2 بڑے اقدامات کیے تھے۔ یہ پہلے تو صرف ہمارے علماء کے درمیان بات تھی اور ہم رکھتے تھے، اب الحمدللہ مجھے یہاں 12واں سال ہے، یہ تحریک جوں پھیلی ہے اس نے اپنے بالوں پر بھی پیدا کیا ہے۔ اکثر احباب آپ میں سے ہمیں جانتے بھی ہیں اور ہمارے اس منہج کو بھی جانتے ہیں، جس کا میں نے امیر محترم کی موجودگی میں مختصر اشارہ بھی کیا تھا۔ ہم نے 2 بڑے اور اہم کام کیے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ ہم نے، بات شاید سب لوگوں کو سمجھ نہ آئے، ہم نے نقل کا خاتمہ کیا۔ اپنے طلبہ کی ایسی تربیت کرنا چاہیے کہ وہ کیمرے اور اساتذہ نگرانوں کی عدم موجودگی میں بھی نقل نہ کریں۔ بلا شبہ ماہرین تعلیم تشریف فرما ہیں، وہ اس کاوش کے پیچھے اس کے جو مندرجات ہیں، جس کی تفاصیل ہیں، ان سے آگاہ ہیں۔ ایک کوشش ہم نے یہ کی ہے اور دوسری کوشش ہم نے وہی بیلنس کی ہے کہ عصری علوم پڑھتے ہوئے اور دینی علوم پڑھتے ہوئے عموماً رجحان یہی ہے کہ جو میٹرک ایف اے بی اے بی ایس سی ایم ایس سی کوئی جو ایم فل پی ایچ ڈی کرے گا وہ دنیاوی عصری تعلیمی اداروں میں چلا جائے گا، اس کا مسجد ممبر مسند مدرسے سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ ہوتا یہی ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو بیلنس کرنے کی اللہ کی رحمت اور کرم سے کوشش یہ کی ہے، الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ ہم نے اپنے پہلے ہی بیچ پر یہ تجربہ بھی کیا اور بغور دیکھا، ہماری اکثریت الحمدللہ لوٹ کر مسند کی طرف آئی ہے۔ شیخ محترم بہت مشکل ہے آج کے دور میں نا، بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ 10 وکلاء سامنے بیٹھے ہوں، 12 سیاستدان سامنے بیٹھے ہوں اور وہ ٹی وی پر اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب کو، ڈاکٹر فرحت کو اور اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی ٹاپک پر سن کر آتے ہیں اور جمعے میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دینے والے صاحب وہ ان مباحث کو نہیں چھیڑتے جو موضوع کا احاطہ کر سکے، متنفر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ مدارس ہیں جو علماء کو پیدا کرتے ہیں، مدارس ہیں جو ذمہ دار ہیں، وارث ہیں اس ممبر اور اس مسجد اور مسند کے۔ ہمیں سوچنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے ہے، اور الحمدللہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے یہ وقت بتائے گا۔ دعوے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ ہمارے جامعہ میں آج سے 2 سال پہلے سائنسی علوم کا بھی آغاز کیا گیا تھا، جس میں میٹرک اور ایف ایس سی جس کے ساتھ عامہ اور خاصہ اس کا آغاز کیا گیا۔ میں اللہ کے شکر کے ساتھ یہاں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، ہمارے پہلے بیچ نے جو 9th کلاس بچوں نے پڑھی پچھلے سال ان کا امتحان پاس کیا۔ ہمارے سائنس کے بچوں نے جہاں وفاق کا امتحان دیا، دینی یعنی درس نظامی کا امتحان دیا اور پاس اچھے نمبروں میں ہوئے، وہیں پر سائنس کے ہمارے طالب علموں میں سے جو سب سے اچھے نمبر لیے ہیں اس بچے نے 505 میں سے 496 نمبر لیے ہیں الحمدللہ، یعنی ٹوٹل میں سے صرف 9 نمبر کم ہے۔ یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ بھی مدرسے کا بچہ ہے۔ اور ہم یہ دنیا بھر میں مدارس کا جو چہرہ جس کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے آپ جملے بولتے اور سنتے رہتے ہیں، میری آپ سے مراد وہ طبقہ ہے جو 8 مارچ میں آپ کو روڈز پر نظر آیا تھا۔ بہت کچھ کہتے ہیں لیکن سن لیجئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس میدان میں آپ نے دوڑ لگائی ہم اپنے ہاں تو ہیں ہی، انشاءاللہ اس میں بھی پیچھے نہیں رہنے والے۔ میں ہمارے جامعہ کے طلبہ جن میں انعامات کی تقسیم ہے، چونکہ ہم نے طے کیا تھا کہ 9 بجے تک ہم نے پروگرام کو ختم کرنا ہے، ان کو انعام دینے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، اور اس دعا کی اہمیت آپ جانتے ہیں۔ یہ حدیث کا درس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد ہوگی کہ جو اللہ کی ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے اختتام کا وقت ہوگا۔ شیخ محترم کو بہت سی دعاؤں کی ہم نے درخواست کر رکھی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ تمام احباب دل سے، ہم نے یہ پروگرام، میں آپ کو پھر بتاؤں، ہم نے افراد کو گننے کے لیے یہ پروگرام نہیں رکھا تھا،
ہم نے یہ پروگرام واہی کے لیے نہیں رکھا تھا، محض اس کے لیے کہ ہمارے اندروں کا تزکیہ ہو۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، احباب اس میں شریک ہوئیے گا۔ میں طلبہ کا نام لیتا ہوں، آگے تشریف لے آئیں۔ کلاس اولا ثانوی سے پہلی پوزیشن لینے والے محمد عثمان عباس ہیں، وہ آگے تشریف لے آئیے، ذرا جلدی کریں بیٹا۔ دوسری کلاس میں ثانیہ ثانوی میں دوسری پوزیشن لینے والے زنیت یوسف ہیں، پہلی پوزیشن لینے والے سعد سرفراز ہیں، ذرا جلدی سے آگے آتے جائیں۔ جی شیخ صاحب برائے کرم، چلی صاحب آئیے گا جی، شیخ صاحب آپ قریب بکر صدیق صاحب بڑے بھائی جان آگے تشریف لائیے گا، انعام دینے ہیں۔ قاری نواز صاحب آپ بھی پلیز آگے آئیے، قاری رفیق صاحب آپ آئیں۔ پہلی کلاس سے محمد عثمان عباس اول پوزیشن لی ہے، یہ زنیق یوسف ہیں، ان کی دوئم پوزیشن ہے ثانیہ ثانوی سے۔ چلیے بھی چلیے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں پلیز، شیخ صاحب آپ بھی، بارک اللہ، تھوڑی سی شرکت ہو جاتی، شکراً۔ ہاں میں بھی دعاتا ہوں جی، ہو گیا۔ سعد سرفراز جی پہلی پوزیشن لیجیے ذرا جلدی مولانا۔ ثالثہ ثانوی سے تیسری پوزیشن لی ہے ثاقب جاوید نے، آگے تشریف لائیے ثاقب جاوید۔ دوسری پوزیشن لی ہے نجیب اللہ نے، اور پہلی پوزیشن ہے حذیفہ شکیل ثالثہ ثانوی سے۔ آئیے بھی آئیے ذرا جلدی کریں، بارک اللہ، اول پوزیشن جی، ماشاء اللہ جی، بارک اللہ۔ مہمان تشریف رکھیں جی، بقیہ تشریف رکھیں، چور صاحب آ جائیں، قاری بکر صاحب بیٹھیں، تشریف رکھیں، آئی سرفراز صاحب آ جائیں، چچا جان آ جائیں، چچا عبدالرحمان صاحب، مولانا کو مولانا آئیے تشریف لائیں، مولانا مشتاق صاحب آئیں، شیخ الحدیث صاحب آپ بھی تشریف لائیں۔ ثالثہ ثانوی میں اور ابھی ثانیہ عالی میں پہلی پوزیشن ہے حافظ منیب الرحمان، حافظ منیب الرحمان، ان کے والد بھی یہاں ہمارے طالب علموں میں شمار ہوتے ہیں پرانے۔ جی ابتسام الہی دوم پوزیشن جی، عمر مقصود سوئم پوزیشن تیسری پوزیشن جی۔ جی بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ تشریف رکھیں جی، اور تشریف رکھیں جی، بارک اللہ بارک اللہ، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، اس یہ رہتا ہے دیں ہم کلاس ثالثہ عالی، اس میں انعام دینے کے لیے میں دعوت دوں گا میرے بڑے ہی محترم شیخ قاری عبدالرحمان صاحب بن حافظ محمد عبداللہ رحمہ اللہ تعالی، ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ کی نشانی، تشریف لائیں جی۔ کیسا مولانا محمد حسین صاحب کہاں گئے، مدنی صاحب، حافظ فاروق محمدی صاحب آپ بھی تشریف لائیے گا، رانا عثمان صاحب آگے آ جائیں، مولانا مان صاحب پلیز آپ تشریف لائیں، آ جائیں، بٹ صاحب پلیز آ جائیں، تشریف لائیں، پروفیسر پلیز۔ اول پوزیشن حاصل کی ہے یہاں اسامہ صدیق نے جی، آئیے جی، اور کلاس رابع عالی سے اول پوزیشن حاصل کی ہے حافظ رضوان عبد الکریم نے، آئیے بھائی۔ اور ابھی ہمارا وہ طالب علم جس نے 9ویں کلاس میں کل نمبروں میں سے صرف 9 نمبر کم تھے، میں اس کو بھی بلاتا ہوں، تشریف لاتے ہیں، معاذ احمد، حافظ معاذ احمد، اس نے ماشاءاللہ سائنس کلاس میں بھی بہت اچھے نمبر لیے ہیں، اور ساتھ ماشاءاللہ خاصہ کا طالب علم ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ، شکراً جی، شیخ تشریف رکھیے جی۔ ابھی دعا کی میں درخواست، جن کے والدین بیمار ہیں، کچھ کے فوتگیاں ہو گئی ہیں، ایک ہمارے بھائی نمازی ہیں، ان کی والدہ، ایک کے والد ماجد فوت ہو گئے، ہمارے ایک بھائی جو نرینہ اولاد سے محروم ہیں، بہت سے احباب جو اولاد سے ہی محروم ہیں،
میں نام نہیں لے سکتا ہوں، آپ سے سب کے لیے اور بالخصوص اس ادارے کے لیے میرے بزرگ، میرے شیخ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی، میرے شیخ حضرت مولانا علامہ عطاء الرحمن رحمہ اللہ تعالی، میرے والد گرامی حضرت مولانا حافظ محمد خالد رحمہ اللہ، سبھی اس وقت قبروں میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اچھی مہمان نوازی میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے۔ محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب دعا فرماتے ہیں۔ ہو جاتا ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم أهلك اليهود والهنود والمجوس والنصارى ومن شايعهم، اللهم أهلكهم وزلزلهم، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي أفغانستان وفي عراق وفي الشام وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا۔ مولا کریم جتنے بھی بہن بھائی دوست احباب بزرگ جو یہاں موجود ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، مولا کریم بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کتنے ہی بیمار بڑی دیر سے بیمار ہیں اور صاحب فراش ہیں، یا اللہ کئی علماء جن میں ہمارے جامعہ کے مفتی عبدالحنان زاہد صاحب اور اسی طریقے سے دوسرے مبشر احمد ربانی صاحب حافظہم اللہ، یا اللہ اور بھی علماء جتنے بھی بیمار ہیں اور ہمارے بزرگ بیمار ہیں، ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت والی عافیت والی نیکی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ آزمائش والی اور پریشانی والی زندگی سے محفوظ فرما، اللہ آزمائش اور پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ سکون والی اطمینان والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرما، نیکی والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرما، اللہ دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرما،
اللہ جو جڑا ہوا ہے اس میں برکت نصیب فرما دے، جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی پڑھنے میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جو پڑھا رہے ہیں ان کے پڑھانے میں برکت نصیب فرما، بالخصوص جو حدیث کے اساتذہ ہیں، قرآن کے اساتذہ ہیں، یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کے اوقات میں برکت نصیب فرما، اللہ جو ان مدارس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، ان کے تھوڑے وقت میں بھی اور ان کے تھوڑے مال میں بھی برکت نصیب فرما، یا اللہ جو وہ تیرے رستے میں قربان کرتے ہیں اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور انہیں دن دگنی رات چوگنی جو ہے وہ ترقی نصیب فرما، یا اللہ ان مدارس کا جتنے بھی لوگ اہتمام کرنے والے ہیں سب کی زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرما دے، رزق میں اولاد میں برکت نصیب فرما دے، ان کی دنیا بھی بہتر فرما دے، ان کی آخرت بھی بہتر فرما، اللہ ان مراکز کو جو ان کے بنانے والے ہیں بانیان ہیں شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبر کے اوپر رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل فرما، ان کی جہود کو قبول فرما، اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں بھائی خالد صاحب، بھائی عثمان صاحب کے والد گرامی اور ان کے دوسرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں اس مدرسے کے ساتھ جتنے بھی تعاون کرنے والے یا اللہ دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، یا اللہ سب کی جہود کو قبول فرما اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، جو انسانی لغزشیں ہیں خطائیں ہیں یا اللہ ان سے درگزر فرما دے، ہمارے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے تمام فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ ایک دن ہم نے بھی فوت ہو کر اندھیری قبر میں جانا ہے یا اللہ ہمارے حال پہ بھی رحم فرما، اللہ قبر کا معاملہ آسان فرما دے، یا اللہ یہ آخر کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے اور بڑی خطرناک منزل ہے، یا اللہ اس میں کامیاب فرما، اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے جو ہمارے وہاں پہ کام آ جائیں، جو ہم نے عمل کیے ہیں انہی کو اتنا بابرکت بنا دے کہ ہماری نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے، یا اللہ قبر کا حشر کا حساب و کتاب آسان فرما دے، مولا کریم نیک نہیں ہے نیکی والے اعمال بھی نہیں ہیں، تو جانتا ہے جتنا کہ ہمارے پاس موجود ہے مولا کریم، لیکن تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، یا اللہ تیرے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کچھ کوشش کرنے کا دم رکھتے ہیں، مولا کریم اسی محبت کو قبول فرما لے، یا اللہ اسی کے بدلے میں ہمیں نجات نصیب فرما دے، اسی کے بدلے قیامت کے دن پیارے پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے، یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما دے اور ان کو تا دیر قیامت تک جو ہے وہ قائم اور دائم رکھ، مولا کریم ہمیں بار بار جو ہے وہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہ کتنے ہی تیرے بندے ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے، یا اللہ وہاں پہ جا کر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اور بیت اللہ کی زیارت کے ساتھ اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما اور اسی طریقے سے تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان کو راہ راست نصیب فرما، یا اللہ جن کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما لے، یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ اسلام کا بہترین قلعہ ہے اس کی حفاظت فرما، ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما، یا اللہ یہ جتنے بھی بھائی تیرے دین سننے کے لیے آئے ہیں سب کی یہاں پہ کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، یا اللہ کچھ نہیں لینا، صرف تیرے دین کی باتیں سننے قرآن و حدیث کا درس لینے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان کی دل میں جو جو خواہش ہے نیک خواہش ہے سب کی پوری فرما دے، یا اللہ کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ تو ہی جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو بانجھ کر دیتا ہے، اللہ جس کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، بیٹا نہیں تو بیٹا عطا فرما دے، بیٹی نہیں تو بیٹی بھی عطا فرما دے، یا اللہ جن کو اولادیں دے رکھی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ یہ ہمارے بچے نونہال جو دین پڑھ کے نکلے ہیں ان کو پڑھانے والوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ اپنے دین کے لیے ان کو منتخب فرما لے، یا اللہ سب کی جہود کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بچوں کو آنے والے وقت میں جو فتنے ہیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو شرکیات، بدعات، خرافات اور اسی طریقے سے نٹ کا فتنہ، لا دینیت کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو جو ہے وہ ان فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ اپنے دین کو عزت نصیب فرما، دین والوں کو عزت نصیب فرما، یا اللہ اپنے دین اور دین والوں کو سب کو عزت نصیب فرما، مدارس کو حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مولا کریم علماء کی حفاظت فرما،
یا اللہ جیسے قرآن مجید کو تو نے محفوظ رکھا ہے یا اللہ اس کے پڑھنے والے اور اس کے پڑھانے والے ان کی بھی حفاظت فرما اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے یا اللہ، میرے بھائیوں کی جو نیک خواہشیں ہیں سب قبول فرما لے یا اللہ، جن بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں اچھے رشتے نصیب فرما دے، جو والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار کی پریشانیاں دور فرما دے، رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرما دے اللہ، لقمہ حرام سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، لقمہ حرام سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں ہمارا نامہ اعمال دکھا کر شرمسار نہ کر یا اللہ، نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، قیامت کے دن یہ نامہ اعمال ہمیں دکھا کر شرمسار نہ کرنا یا اللہ، ہماری عزتوں کی لاج رکھ لینا یا اللہ، ہماری شرموں کی لاج رکھ لینا یا اللہ، عزتیں تو دینے والا ہے، ذلتیں تو دینے والا ہے اللہ، ذلتوں سے محفوظ فرما لے، عزتیں نصیب فرما لے یا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں یا اللہ، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں یا اللہ، اپنی محبت بھی نصیب فرما دے یا اللہ، ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کے دین سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما یا اللہ، جو مانگا ہے وہ عطا فرما دے اللہ، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے تو عطا فرما دے یا اللہ، تیرے نبی نے اور تیرے نیک بندوں نے جن جن خیروں کا تجھ سے سوال کیا ہے وہ تمام خیریں اور بھلائیاں جو ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے کتنے ہی بھائیوں نے یا اللہ دعا کے لیے کہا ہے، مجھے نہیں یاد رہا، جس بھائی کی جو نیک دعا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کی حاجت کو پورا فرما دے یا اللہ، جو دعا کی ہے اولاد کے لیے، رزق کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، کامیابی کے لیے، دین کے لیے، دنیا کے لیے یا اللہ، سب کی نیک جائز حاجات پوری فرما دے یا اللہ، سب کی نیک جائز حاجات پوری فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت فرما، جو فوت ہو کر چلے گئے ہیں یا اللہ، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما یا اللہ، ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین کے ساتھ تعلق جوڑنے کی اور دین کا احترام کرنے کی اور دین کو صحیح پڑھنے کی اور آگے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، سب سے بڑی دعا ہمیں اخلاص کی توفیق نصیب فرما اللہ، اخلاص کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں، یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں یا اللہ سب بیکار ہیں اگر اس میں اخلاص موجود نہیں یا اللہ، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما اللہ، ہمارے عملوں کو شرف قبولیت سے نواز دے اللہ، ہماری چھوٹی محنتوں کو تھوڑی محنتوں کو قبول فرما لے، اسی میں برکت جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ، جو بھائی عثمان خالص صاحب جو اس مسجد کے مدرسہ کی روح رواں ہیں یا اللہ، دن رات شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں یا اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے یا اللہ، ان کی محنت میں برکت نصیب فرما دے یا اللہ، اپنے دربار میں ان کو قبول کر لے اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس ادارے کو رہتی دنیا تک آباد فرما یا اللہ، اس سے دین کا خوب کام لے یا اللہ، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں سب کی جو ہے وہ محنتوں کو قبول فرما لے اور مزید ان کو جو ہے وہ اس کے لیے اپنا وقت اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔